اور جو کچھ سنائی اور عطار نے لکھا ہے میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ مثنوی اتنی بڑی چیز ہے، اور ان تین کے بعد حکیم سنائی اور فرید الدین عطار اور تیسرے مولانا روم اور چوتھے کا اضافہ ہم نے کیا۔ ہم اس لیے الگ سے بات کرتے ہیں کہ اگر کسی کو تنقید کرنی ہے بے شک کرے، نہ مانے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ چوتھا آدمی علامہ اقبال تھے۔ علامہ اقبال کے فارسی کے کلام کو پڑھیں اور مثنوی کو پڑھیں تو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ یار یہ علامہ کا شعر ہے یا مولانا روم کا شعر۔ عارف باللہ اتنے بلند مقام پہ وہ آدمی فائز تھا، چوتھا آدمی یہ ہے۔ ان سب کو پڑھ کے پھر جا کر ابن عربی سمجھ میں آتے ہیں، کچھ کچھ، زیادہ نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال پڑھایا ہے ایران میں امام خمینی نے۔ یہ جو ہمارے بچے خمینی کا انقلاب کرتے پھرتے ہیں نا، تمہاری علمی گہرائی کتنی ہے میاں؟ تم نے پڑھا ہی کیا ہے ابھی؟ تمہیں پتہ ہی نہیں زندگی کے حقائق کیا ہوتے ہیں۔ انہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ ابن عربی کے فلسفیانہ ایک بحث کو پڑھ کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ابن عربی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محبت میں جتنی شدت پیدا ہو جاتی ہے لذت میں اتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر سمجھ میں آئی کہ اللہ کی محبت میں جتنی شدت پیدا ہو جائے سجدہ اتنا قرب کا احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے اس سارے فلسفے کو اتنی لمبی بحث ابن عربی کی علامہ نے ایک مصرے میں سمیٹ دیا ہے۔ علامہ نے کہا ہے کہ عبد چیزیں دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بندہ ہونا اور بات ہے، اس کا بندہ ہو اور بات ہے، سجدہ اور چیز ہے اور اس کے لیے سجدہ اور چیز ہے۔ یہ جو اس کے لیے سجدے کا علامہ نے کہا ہے نا، اس سے ابن عربی کا فلسفہ لگا کھاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، اس لیے شوق سے تنقید کیجئے، کوئی منع نہیں کرتا، ہوتا ہی ہے، امت میں جاری ہے، لیکن تنقید کے لیے خود علم چاہیے کہ آپ جس کو پرکھنے چلے ہیں آپ خود جوہری ہوں گے تو پرکھیں گے نا۔ آپ کو اگر پتہ ہی نہیں ہے کہ تانبے اور سونے میں فرق کیا ہے تو آپ کیا پرکھیں گے؟